کریکٹر ہوتے ہیں ان کے آپس میں نکاح کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتے کریکٹر ہیں، ان کے نکاح کروائے جاتے ہیں. ہمیں یہ بتا دیں ان کے جو نکاح ہیں کیا سچ میں وہ نکاح ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں جو آپ کے جی کو بھا جائے، جو آپ کے دل کو اچھی لگے، جس کو آپ کا دل بطور اپنی زوجہ قبول کرے. ہم نے کوئی بھی دلیل پکڑنی ہے اس سے سب سے پہلے جو ترک ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تب تک نکاح نہیں جب تک تمہارا دل، تمہارا دماغ اس بات کی گواہی نہ دے کہ یہ عورت جو ہے اس کو میں اپنے لیے زوجہ قبول کرتا ہوں. ایک بندے کا دماغ اور دل جو ہے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا اور ڈرامائی صورت پہ جو ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے. ہاں جی، پہلے تو یہ تعین کرنا پڑے گا کہ ایسا ہے. دوسرا، میں یہاں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا جو مفتیان کرام پڑھ کر جس کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے. وہ جو روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث جدہن جد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ سنجیدگی میں کریں یا مذاق میں کریں وہ ہو جاتے ہیں. پہلا ہے النکاح والطلاق والرجع، کہ پہلا جو ہے وہ نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے اور تیسرا جو ہے وہ رجعت ہے. یعنی نکاح بھی مذاق کے اندر یا سنجیدگی کے اندر کہا جائے اس کا اطلاق ہو جائے گا، اگر طلاق ہے تو اس کا بھی طلاق ہو جائے گا، اگر رجعت ہے تو اس کا بھی طلاق ہو جائے گا. وہ اس یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر ہے، ابی داؤد کے اندر ہے اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں، حدیث صحت کے اعتبار سے حسن کا درجہ رکھتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث پاک کے تناظر میں جو مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے میں کیا ہوا نکاح بھی نکاح ہو جائے گا، وہ اس حدیث کے مصداق کے مطابق پورا اتر ہی نہیں رہا. جب پورا اترتا ہی نہیں تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا تب تک جب تک نکاح کے مکمل پروٹوکول نہ ہوں گے. دیکھیں ایک نبی پاک کا فرمان علی شان ہے جس کو میں فقہ کے لحاظ سے تھوڑی سی اس کے اندر میں جو ہے وہ تفریق کروں گا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے جو مقلدین ہیں وہ اس حدیث پاک کے تحت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں مانتے. سکول آف تھاٹ ہے، مکمل مکتبہ فکر ہے، اہل سنت کا مکتبہ فکر ہے. امام شافعی اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں اور احناف کے مد مقابل وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل. فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ڈرامے کے اندر ولی مقرر ہوتا ہے جو اپنی جو عورت ہے، جو بچی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم نکاح کر لو؟ کیا ڈرامے میں اس بات کا احتیاط ہوتا ہے؟ کیا باقی نکاح کے جو پروٹوکول ہیں، حق مہر جو ہے، جو شرط ہے نکاح کی، کیا وہ منتخب ہوتا ہے؟ کیا بتایا جاتا ہے اس کے حق مہر کے؟ اگر کسی میں ہو بھی جائے یا معاملات ایسے ہوتے بھی ہیں، مکمل پروٹوکول اگر نکاح کا مکمل کیا جا رہا ہے پھر تو نکاح ہو جائے گا. اور میں یہ بھی بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے کے اندر مذاق نہیں ہوتا. ڈرامے کے اندر جب نکاح کی ایک عکس بندی کی جاتی ہے تو وہ پورا ایک سنجیدہ ہو کر کیا جاتا ہے سارا معاملہ. لیکن وہ جتنا بھی ہے، خطبہ نکاح ہے یا حق مہر ہے یا ایجاب و قبول ہے یا جتنا بھی عکس بندی کی جا رہی ہے، اگر تو وہ مکمل نکاح کا پروٹوکول جس طرح کہ عام ہمارے ہوتا ہے، عورت کا جو باپ ہے یا بھائی ہے یا اس کا کوئی ولی جو ہے منتخب ہے، ادھر مرد ہے، گواہوں کی موجودگی ہے، سارے معاملات ہیں، پھر تو نکاح ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا.